بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ پاکستان ڈیلی نیوز دیکھ رہے ہیں اور میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، آج 27 سپٹمبر ہے۔ کل رات کو عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری ہوا اور رات گئے عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ 13-14 گاڑیوں کو قافلہ تھا، لیکن موٹر وے پہ بھی جہاں لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے عمران خان کا والہانہ استقبال کیا۔ یہ ویڈیو آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے تو لوگوں کے دلوں میں عمران خان بستا ہے۔ لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلا تو لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے اور لوگوں نے ان کا پھولوں سے استقبال کیا۔ اب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اب اس کو بھی لے کر یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کو ریلیکس کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ڈیل کا شاخسانہ ہے اور معاملات نرمی کی طرف جا رہے ہیں، جو ڈھیلیں دی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، جیسے کہ صنم جاوید، اور ان کے حوالے سے بھی بات چلی کہ ان کی بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ شہریار افریدی کے بھائی وہ واپس آ گئے ہیں، عمران ریاض خان واپس آ گئے ہیں، تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ شیر افضل خان مروت صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، ہمارا تو صرف ایک ہی نظریہ ہے کہ احتساب ہوگا، ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، پاکستان کی عوام کے جو حقوق ہیں ان کی بہتری کے لیے، معاشی بہتری کے لیے جو پالیسیز بنائی جائیں گی ان کے اوپر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ مافیا کو نہیں چھیڑو، این آر او لیا ہے اس کو مت چھیڑو، اور یہ نظام ایسے چلتا آ رہا ہے پچھلے 75-76 سال سے کہ کچھ لوگ جو اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے وسائل کے اوپر قابض ہیں، ان کا احتساب مت کرو، اور آئین اور قانون وہ صرف پاکستان کی جو غریب عوام ہے اس کے لیے رکھو، اور جو امیر طبقہ ہے اور جو اشرافیہ ہے ان کے گھروں کی لونڈی بنا رہے آئین، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہ سب کچھ ہی چھوڑ دیا اور ڈیل کر لی تو پھر فائدہ عمران خان صاحب کی اتنی اسٹرگل کا تو ڈیل ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور بات صرف صاف اور شفاف الیکشن کے اوپر ہوگی۔ تو انہوں نے بالکل وہ نگیٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی ہے، قانون کے تحت ہے، ہم نے تو پہلے سے درخواست دی ہوئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، کس کیس میں اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، تو اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے۔ اور عمران خان صاحب جیسے پاکستان کے دوسرے سابق وزراء اعظم کو وہ سہولیت دی جاتی ہے، عمران خان کو بھی قانون کے تحت وہ سہولیت دی جائیں اور ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، تو اس لیے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ اب سائفر کیس کے حوالے سے بھی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت کی سماعت ہے وہ لگ چکی ہے، وہ بھی اس کی بھی سماعت ہوگی، لیکن اس کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ اوپن کورٹ میں سماعت کی جائے۔ یہ جو ان کیمرہ سماعت کی جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے جج ابو الحسنات صاحب نے اس دن ریمارکس دیے جس میں لگ رہا تھا 99% لگ رہا تھا کہ عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن پھر ان کیمرہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ان سے ملے اور انہوں نے ان کی ضمانت کینسل کر دی۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کی گئی تھی کہ عمران خان کی جو سماعت ہے سائفر کیس میں اس کو اوپن کورٹ میں کیا جائے، تو درخواست پر جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیا گیا ہے، اور فریقین کی طرف سے جو درخواست دی گئی تھی کہ ان کیمرہ کی جائے سماعت، تو اس کو وہ مسترد کر دیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر پی ٹی آئی نے اپنا جواب جمع کرا دیا ہے۔ یہ جواب صدر سپریم کورٹ بعد عابد زبیری صاحب نے جمع کروایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس پروسیجر قانون عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے، پارلیمنٹ نے قانون سازی کے آئینی اختیارات کی خلاف ورزی کی ہے، چیف جسٹس کے اختیارات عدلیہ کی آزادی سے متعلقہ ہیں۔ اس جواب میں استدعا کی گئی ہے کہ قانون کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ اس قانون سے چیف جسٹس کو آئینی مینڈیٹ سے محروم کیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل عدلیہ کے معاملات پر تجاوز ہے۔ آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق آئینی ترمیم سے دیا جا سکتا ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے، جو کہ ان کے پاس نہیں تھی۔ ان کے پاس کیا اکثریت تھی وہ جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب، وہ خود پی ایم ایل این میں شامل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کیا ان کے سامنے کھڑے ہونا تھا اور کیا کہنا تھا کہ یہ قانون پاس نہیں ہوگا کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے سائن ہوتے ہیں۔ تو 2/3 اکثریت تو ان کے پاس تھی نہیں، اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے تو کیسے یہ ترمیم کر سکتے ہیں؟ تو 2/3 اکثریت چاہیے، اور 184(3) کے تحت اپیل کا حق آئینی ترمیم سے دیا جاتا ہے، تو کوئی بھی ان کے پاس آئینی حیثیت نہیں تھی۔ یہ قانون خاص شخصیات اور خاص مقاصد کے لیے بنایا گیا، پارلیمان نے اپنی آئینی حلف کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سب سے زبردست جواب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کروایا گیا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر جس طرح کی سماعت ہوئی ہے وہ اس دن وہ لارجر بینچ بنایا گیا اور اس کی سماعت لائیو کی گئی، تو اس میں بہت ساری سیکیں وہ غلط ہیں، ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ جو ابھی تک ریمارکس ہیں ججز کی طرف سے، اور 17 رکنی جو لارجر بینچ بنایا گیا تھا، 15 رکنی سوری، اس میں جو ریمارکس ہیں ججز کی طرف سے، اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو بل ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور یہ صرف اور صرف یہ جو ترامیم کی گئی ہیں
بیسکلی نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے یہ ترمیم کی گئی تھی، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور اس جواب میں جو ہے عابد زبیری صاحب نے یہ لکھ بھی دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف کچھ خاص شخصیات کو فائدہ دینے کے لیے پورے کا پورا قانون ہی جو ہے اس کو بنا دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم صاحب نے جی ترک میڈیا کو ایک انٹرویو دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں کہ بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی نہ ہو تو بھی الیکشن جو ہیں وہ شفاف اور قانونی ہوں گے، کسی کے احتجاج پر الیکشن کو غیر قانونی قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ اب اگر پی ٹی آئی ہوگی یا نہیں ہوگی، فرض کر لیتے ہیں اگر پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو کیا پاکستان میں الیکشن جو ہیں ان کے بعد استحکام آ جائے گا؟ تو مقتدر حلقے اور بڑے بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں پاکستان کے، وہ یہ بات منوان تسلیم کر چکے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن نہیں ہو پائے گا، اور اگر کروایا جائے گا تو یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ استحکام آ جائے گا اور من مرضی کی حکومت بنائی جائے گی، تو یہ آخری تجربہ ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان کسی اور تجربے کا متحمل نہیں ہوگا اگر اب دوبارہ کوئی تجربہ کیا گیا۔ اور بڑے بڑے جو کچھ لوگ ہیں جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اب پاکستان جہاں پہنچ چکا ہے وہ کسی اور تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں ساتھ کہ جی تمام جماعتوں کو جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اور اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی میں کچھ نئی ذمہ داریاں کچھ نئے لوگوں کو دی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیئر چلیں، اور پتہ لگ گیا عمران خان کو کہ کون کون لوگ جو تھے وہ کیا کیا کر رہے تھے پی ٹی آئی میں۔ تو شعیب شاہین صاحب کو نئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اسی طرح علی محمد خان صاحب ہیں ان کو بھی نئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے شیر افضل خان مروت صاحب کے حوالے سے بھی آ رہا ہے کہ جی وہ بھی قانونی ٹیم کا حصہ ہوں گے، تو کچھ نئے لوگوں کو جو ہے نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اور شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کاکڑ صاحب، لیول پلینگ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو فیلڈ ہی فراہم نہیں کی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیسے جو ہے الیکشن کروائیں گے۔ عمران ریاض خان صاحب سے جی یہ ان کی تصویر آپ کی اسکرین کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ کل بڑے نامور کچھ صحافی جو ہیں وہ ملنے پہنچے ہوئے تھے، منصور علی خان صاحب بھی تھے، اقرار الحسن صاحب بھی تھے۔ عمران خان صاحب کی یہ تصویر آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہوگی، یہ دیکھیں آپ تصویر، دونوں تصویروں میں ایک ہی سوٹ جو ہے پہنا ہوا ہے۔ یہ پہلے کی تصویر ہے اور ایک بعد کی تصویر ہے جب وہ گھر پہنچے 4 ماہ کی ایک جبری گمشدگی جو ہے وہ کاٹ کر آئے ہیں، اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیں پڑھایا بھی گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست بچے کا جو ہے ماں جیسا خیال رکھتی ہے، تو یہ اس طرح کا خیال جو ہے وہ رکھا گیا ہے عمران ریاض خان کا۔ یا اب یہ ویسے جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے پولیس کی طرف سے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران ریاض خان جو ہیں وہ اپنی کسی گرل فرینڈ کے پاس جو ہے وہ رہ رہے تھے، تو اس طرح کی جو ہیں وہ رپورٹیں جمع کروائی جا رہی ہیں۔ ہم کتنی اخلاقی پستی کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں۔ اب یہ وہ سارے صحافی ہیں جو عمران ریاض خان صاحب جب یوٹیوب کے اوپر آئے اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت سے نوازا، پوری دنیا میں جو ہے انہیں سنا جاتا تھا، اوورسیز پاکستانی جو ہیں عمران ریاض خان صاحب کے بہت بڑے فین ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ عمران ریاض خان صاحب کو آفر بھی کیا کہ جی آپ باہر آ جائیں اور ہم آپ کا اپنی جو ہماری میڈیکل ٹیم ہے امریکہ میں جو ہے یہ پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کے والد صاحب کو یہ آفر دی ہے کہ جی آپ باہر آ جائیں، ان کو لے کر ہم ان کا یہاں جو ہے پراپر طریقے سے چیک اپ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی اور مسائل تو نہیں ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا کرے۔ تو یہ وہ سب لوگ تھے جو عمران ریاض خان صاحب کے سخت جو ہے ناقدین میں تھے، جن میں منصور علی خان صاحب ہیں، اقرار الحسن صاحب تو یہ کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے جو ہے یہ ورکر ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اور آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہوں گے تو عمران ریاض خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں۔ منصور علی خان صاحب بھی تھے اور بہت سارے لوگ جو کہ اس ٹائم عمران ریاض خان کے لیے جو ہیں بڑے وہ مرے جا رہے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ یہ سب لوگ کچھ عرصہ پہلے یہ کہتے تھے، اور اب وہ جو ہیں عمران ریاض خان کے بعد جا بھی رہے ہیں، تصویریں بھی کھینچ رہے ہیں، اور پھر یوٹیوب کے اوپر کہانیاں بھی سنا رہے ہیں کہ جی ایسے ہوا اور ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب عمران ریاض خان جبری گمشدہ تھے تب صرف گنے چنے صحافیوں کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ بات نہیں کی جا رہی تھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، تو خاص طور پر جو ہے اس حوالے سے ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔